نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ تو مرد جو ہے آپس میں دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہم، عین ممکن ہے کسے معلوم کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ یہ ایک بڑا اہم یعنی سوسائٹی کو پیسفل رکھنے کے لیے یا گھروں میں امن قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوسروں کی عزت کی جائے، دوسروں کو احترام دیا جائے اور دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مذاق اڑانے کے پیچھے اصل میں جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے کم تر ہے۔ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو پیچھے اصل میں دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اس حوالے سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، اشاروں سے بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہوتا ہے اور بہت سارے طریقوں سے بھی ہوتا ہے۔ جس بھی طریقے سے ہو تو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اصل میں کہ میں اس حوالے سے اس شخص سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم حقیقت نہیں جانتے، تم تو ظاہر کو دیکھتے ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں، اس کے باطن کو اللہ جانتے ہیں، اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ تمہیں عجیب آدمی نظر آئے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا تعلق اللہ سے تم سے کہیں زیادہ بہتر ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو تمہاری نسبت۔ اس لیے اس حوالے سے رک جاؤ اور یہ سوچ لیا کرو کہ ہم دلوں کے حال کو نہیں جانتے۔ اصل میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان میں اصل جو اہمیت ہے وہ نیتوں کی ہے، دلوں کے حال کی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن دلوں کے حال پر فیصلہ فرمائیں گے۔ آج ہی حدیث پڑھی گئی صبح کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں۔ تمہارے دلوں کی نیتوں کے مطابق اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ کسی شکل اچھی ہے بری ہے، اللہ کو کوئی غرض نہیں، اس کی نیت اچھی ہے، اس کے جذبات اچھے ہیں، اس کا باطن اچھا ہے، اس سے غرض ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے، ٹریجڈی یہ ہوتی ہے آسمانی مذہب کے ساتھ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر غالب آ جاتا ہے اور باطن پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہی ہوا تورات کے ساتھ بھی، یہی ہوا۔ تورات پوری شریعت کے احکامات پر مشتمل ہے، تو وہ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے سینکڑوں سال کے اندر وہ جو اس کے ظاہری احکامات تھے وہ غالب آ گئے اور اس کے اصل احکامات پیچھے رہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی نیا حکم نہیں دیا، نئی شریعت نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ تورات کے حکموں کو بحال کرنا اور ان کی اصل روح کو واضح کرنا۔ یہ اصل روح ہے، یعنی آپ ان کے بازوں کو پڑھیں تو ان کے باز کے حضرت اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ لوگوں تم کیا کرتے ہو، مچھر کو چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے جملہ کیا عجیب جملہ ہے کہ تم اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر کو چھانتے ہو۔ یہ تو ہماری مثال۔ اس کے بعد اسلام کے ساتھ بھی یہی المیہ ہوا ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی مسلمانوں کا جو ظاہری یعنی جو رویہ ہے، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، لباس کیسی، یہ سارے کا سارا دین اس کے اندر آ گیا اور باطن جو پیچھے رہ گیا۔
اس آیت میں بڑا واضح ہے کہ اللہ جو ہے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تم نہیں جانتے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کہیں بہتر ہو. اللہ کے یہاں اس کی منزلیں، اس کے مدارج، اس کے درجات کہیں بلند ہو. اس لیے اس بات سے رک جاؤ ورنہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ دوسروں کو تانے دو. اچھا اس آیت کے اندر کہا کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو تانا نہ دو. یہ اپنے آپ کو تانا کیا مطلب؟ جب تم دوسروں کو تانا دو گے تو وہ اصل تمہیں تانا دے گا. اس کا مطلب تم خود باعث بنے اپنے آپ کو تانا دلوانے کا. سورہ ہمزہ کے اندر بھی یہ کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں بھی وہی لفظ استعمال وَلَا تَلْمِزُوا، تم دوسروں کو تانے نہ دو، یعنی کسی کے عیب کو اس کو تانا بنا دینا. تو اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی کے عیب کو تانا دیتے ہو اس کے منہ پر تو اللہ تمہیں بھی اس عیب کے اندر مبتلا کر دے گا. صحابہ تو یہاں تک خیال کرتے تھے کسی جانور کو برا نہ کہیں، یعنی کسی کے نام اوے تو لگ رہا ہے، اور تو کانا ہے، اور تو پہنگا ہے، اور تو بیوقوف ہے. یہ عیب ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کمزور ہے. اللہ تمہیں بھی اس مرض کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بچو اس سے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کے برے ناموں سے نہ پکارا. یہ بھی ایک عام مرض ہے، لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا. اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے بلایا جائے، اچھے ناموں سے یاد کیا جائے. اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے تعلق بڑھتا ہے. فرمایا کہ یہ کیا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے، یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو تانے دینا اور برے ناموں سے پکارنا، فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد فسق کے برابر ہے، یعنی فاسق ہونے کے برابر ہے، گناہ کے برابر ہے. اور یہ اس فرمایا کہ فسق کا جو نام ہے یہ بھی برا ہے، یعنی ایمان کے بعد کسی گناہ کا نام جو ہے وہ برا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار اے غلط زبان تے نہ لے، زبان تے لینا میں چھڑے نہ. اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کسی گناہ کا نام جو ہے وہ بھی زبان پہ لانا برا ہے، تو جا تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کا نام تنابز، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، فرمایا ان کا تو نام لینا بھی برا ہے، بجائے کہ تم خود اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور تم خود اس کے اندر گرفتار ہو جاؤ، عملاً کرنے لگ جاؤ. تو یہ کتنا، اس سے اندازہ فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کا تو نام لینا بھی گناہ ہے، نام بھی نہ لو، تو جا کے تم عملی طور پر کرنا شروع کر دو. اللہ ہمارے حال پر رہے. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو یہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہی اصل میں ظالم ہے. انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اللہ نے نہیں کیا. پھر وہ جہنم کے خود حقدار بنے. اگر ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، واپس آ جائیں، رجوع کر لیں، اللہ ان کو معاف فرما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے جو گمان ہے ان سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سارے گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں. یہاں گمان سے مراد بدگمانی ہے، یعنی اپنی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، اس نے یہ بات تو اس لیے کی ہوگی، اپنے دل کے اندر خود ہی ایک توجیہ پیدا کر دینا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور وجہ سے بات کی ہو. فرمایا تو اس سے بھی بچو کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اسم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ یہ بھی ایک گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہا کرو. تجسس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، آپ، یہ بھی ہمارا مشغلہ ہے، محبوب مشغلہ ہے وقت ڈالنے کا، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور دوسروں سے باقاعدہ دریافت کرتے ہیں. اچھا تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، نہیں پتہ، اچھا کار میں بات کریں، اس کو سمجھے کہ ہم نے بڑا ہی تیر مار دیا، بڑا کارنامہ انجام دیا، حالانکہ یہ گناہ کا یہ کام ہے. ایک گناہ لکھا گیا آپ کی اعمال نامے کے اندر. تجسس کہتے ہیں دوسروں کی ٹو لگانا، اس کو اردو میں کہتے ہیں ٹو لگانا، اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، ان کو جاننے کی کوشش کرنا. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھائے، کس حال میں کہ میتن، وہ مردہ ہو، بھائی بھی ہو مردہ بھی ہو، پھر تم اس کا گوشت کھاؤ. فکرہتموہ، تو تمہیں کتنی کراہت آتی ہے اس بات سے، تو تمہیں جتنی کراہت اس بات سے آتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس بات سے آنی چاہیے جب تم کسی کی غیبت کرتے.
کیونکہ وہ مردہ ہے نا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو جو وہاں پہ حاضر نہیں ہے، موجود ہے، وہ بھی بچا نہیں سکتا، تمہاری باتوں سے وہ بھی نہیں بچ سکتا، تو وہ بھی مردے کی طرح ہے، وہ بھی گوشت کھانا ہے۔ اس لیے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی ایسے عیب کو بیان کرنا کہ جو اگر آپ اس کے منہ پر بیان کریں تو اس کو برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ تہمت ہے، بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی کے اندر واقعی کوئی عیب ہے، کوئی بری بات موجود ہے، اور آپ اس کو مزے لے کر اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ اس کی غیبت ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اور اس کو برا لگتا ہے اگر آپ اس کے منہ پر ہوتے وہ کہتے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے واقعی، تو پھر تو اس سے بڑی عبادت بہتان ہے۔ آپ نے خود سے ایک بات بنا لی ہے، یہ اس پر الزام ہے، بہتان ہے، گناہ ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا۔ وہ تو نہیں سن رہا بیچارہ، لیکن اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو موجود ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے واپس لوٹاؤ، واپس پلٹ آؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا دیکھو، پیچھے جو ہے ساری باتیں مسلمانوں سے کی گئی، لیکن جب غیبت کی بات آئی تو کیونکہ اس میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اس میں مومن بھی، کافر بھی، غیبت کسی کی بھی جائز ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، کسی بھی انسان کی غیبت جائز ہے۔ اس لیے یہاں پر انسانوں کو مخاطب کیا گیا، اے لوگوں اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ذرا سمجھ لو تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، تم سارے بھائی بھائی ہو، آپس میں کزن ہو تم سب، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، تم انہی ماں باپ کے بیٹے ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے اور برادریاں اس لیے بنائی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، پہچان آسان ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہے، ملک صاحب ہونا، شاہ صاحب ہونا، چودھری صاحب ہونا اسٹیٹس سمبل نہیں ہے، یہ صرف تعارف کے لیے ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے، بس۔ اللہ کے ہاں یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ اس پہ فیصلے نہیں کرے گا قیامت کے دن، کس پہ فیصلے کرے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ، عزیز، محبوب اور محترم وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے، چاہے وہ کسی چھوٹی ذات کا ہے تمہارے نزدیک، یعنی جس کو تم چھوٹی ذات سمجھتے ہو، اگر اس کے دل کے اندر تقویٰ زیادہ ہے تو قیامت کے دن تم سے کہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے فاطمہ اپنے اعمال تیار کر، قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اعمال ہی بچائیں۔ تو یہ اصل معیار ہے، یہ جو آیت ہے پورے قرآن کے اندر، یہ مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کی بنیاد ہے، یہ پورے اسلام کی بنیاد ہے کہ کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ہاں ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہے، کیوں؟ پہچان کے لیے، یعنی اپنی پہچان کرانے میں حرج نہیں کہ میں چودھری ہوں، شاہ ہوں، ملک ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، صرف پہچان کے لیے۔ لیکن اگر دل کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ میں اس کی وجہ سے افضل ہوں دوسرے سے، تو پھر بیڑا غرق ہوگا۔ جو ہی دل میں یہ جذبہ آیا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے دوسرے سے افضل ہوں، تو وہیں پہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اللہ کے اعمال نامے کے اندر جو گناہ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا محنت کرنی ہے اور دوڑ لگانی ہے، اس بات میں دوڑ لگاؤ کہ تمہیں تقوی میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، لیکن تعارف کے لیے، صرف اس بات کے لیے اپنے نام کے ساتھ لکھنا یا کسی کو بتا دینا، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن تمہارے دل میں یہ بات نہ آنے پائے ان اللہ علیم خبیر۔ اگر دل میں آئے گی تو پھر جانتے ہو اللہ کون ہے، اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ یعنی ہر آیت کے آخر میں اللہ اپنی صفتوں کے حوالے دیتا ہے، اس کی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا اور تم نے لوگوں کو کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھتا، لیکن دل کے اندر تمہیں چھپا ہوا ہے نہیں میں اس سے افضل ہوں کیونکہ میں فلاں ذات کا ہوں، فلاں برادری کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ تو جاننے والا ہے اور اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اور اللہ اس کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے کرے گا، تمہارے کہنے کی بنیاد پر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔